السلام علیکم ویورز اینڈ لسنرز، میں ہوں عبدالرحمن شیخ اور آج ہے ہمارا کیس اسٹڈی کا پارٹ 1۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حقیقت وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ ہی جاتی ہے، جس پر بات کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں، مگر حقیقت وقت کے ساتھ خود ہی سامنے آ جاتی ہے۔ چاہے باتوں پر کتنی ہی دھول جمی ہو، مگر سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے قائد اعظم کی، ہمارے عظیم رہنما۔ His death was a mystery and was left with many questions. The question arises, was his death natural or murder? یہ بات ہے 1949 کی، جب کرنل الہی بخش نے قائد اعظم کے آخری ایام پر کتاب لکھی۔ And he mentioned in that book the events connected with the death of قائد اعظم۔ اس کتاب میں قائد اعظم کے علاج کے دوران ہوئی ہوئی غلطیوں پہ بات کی گئی۔ اب یہ غلطیاں ہوئیں یا کی گئیں، اس کا فیصلہ آپ لوگ کیجئے گا۔ اور اس کتاب کے لوگوں تک پہنچنے سے پہلے احتجاج کے خوف سے لیاقت علی خان نے اس کتاب پر پابندی لگا دی۔ قائد اعظم کے قتل اور اس سے جڑے لوگوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سرکار نے قائد کی سرکاری سوانح حیات لکھوانے کا فیصلہ کیا اور اس کام کے لیے ایک انگریز ہیکٹر بولیتھو کا انتخاب کیا گیا۔ بٹ فاطمہ جناح ریفیوزڈ ٹو کوآپریٹ ود ہم۔ یہ بات ہے 1954 کی، جب ہیکٹر کی لکھی ہوئی کتاب جناح's کریشن آف پاکستان سامنے آئی، اور ٹھیک ایک سال بعد فاطمہ جناح نے اس کے جواب میں ایک کتاب مائی بردر کے نام سے لکھی، مگر اس پر ریاست نے مخالفت کا الزام لگا کر پابندی لگا دی۔ اور ٹھیک 32 سال بعد 1987 میں یہ کتاب دوبارہ مائی بردر کے نام سے شائع ہوئی، مگر اس میں سے بہت سا مواد غائب ہو چکا تھا۔ یہ مواد کہاں گیا، یہ آج تک پتہ نہ چل سکا۔ یہ بات ہے سن 1948 کی، جب 11 ستمبر کا سورج قائد کی موت کی کہانی کی شروعات کرتا ہے، جب 2 جہاز کراچی سے کوئٹہ آئے۔ ان 2 جہازوں میں سے قائد کے خصوصی طیارے میں ان کے لیے 2 سیٹس کو چھوڑ کر بستر بنایا گیا تھا۔ جب اس طیارے میں کرنل نے آکسیجن سلنڈرز کو دیکھا تو اس میں آکسیجن کم تھی۔ That was so strange. A man whose lungs stopped working needs more oxygen. مگر کراچی سے بھیجے گئے اس جہاز میں آکسیجن کی مقدار کم کیوں تھی؟ اور اکارڈنگ ٹو دا جنرل، کوئٹہ کے ڈاکٹرز نے قائد کے لیے بھرے ہوئے سلنڈرز کا انتظام کیا تھا۔ ان بھرے ہوئے سلنڈرز میں سے وہ آکسیجن کہاں جاتی ہے، اس کا جواب بھی آج تک نہ مل سکا۔ بہرحال دوپہر کے 2 بجے چڑھتے سورج کے ساتھ قائد کا جہاز کراچی سے پرواز ہوا اور ماڑی پور کے ہوائی اڈے پر 4:15 پر اترا، اور قائد کو یہاں سے ایک فوجی ایمبولینس میں بٹھایا گیا جس کی منزل گورنر ہاؤس تھی، اور اس وقت قائد کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ جناح تھی۔ اور یہ ایمبولینس اپنی منزل کی جانب بڑھتے ہوئے 4 میل کا فاصلہ طے کر کے بند ہو گئی۔ ڈرائیور کے مطابق انجن خراب ہو گیا۔ یہ بات سن کر فاطمہ جناح کا کلیجہ دھک رہ گیا کہ ان کا بھائی اور ملک کا قائد جس ایمبولینس میں پڑا ہے وہ بند ہو گئی۔ ڈرائیور نے 20 منٹ لگا کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ تنگ آ کر فاطمہ جناح نے دوسری ایمبولینس منگوانے کا فیصلہ کیا، جسے آنے میں 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ٹائم لگ گیا۔ اور بقول سردار شوکت حیات شہر کے تمام ہاسپٹلز میں بہت بہترین ایمبولینسز موجود تھیں، پھر قائد کو خراب ایمبولینس کیوں دی گئی اور دوسری ایمبولینس آنے میں اتنا وقت کیوں لگا دیا گیا؟ اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ 29 اگست کو قائد نے یہ بات کی تھی کہ وہ گورنر ہاؤس کی جگہ نواب بہاول پور کی رہائش گاہ میں ٹھہریں گے۔ پھر قائد کو گورنر ہاؤس کیوں لے جایا گیا؟ اور قائد کو گورنر ہاؤس لے جا کر ان کی حالت کا جائزہ لیا جاتا ہے جب وہ گہری نیند میں تھے۔ ملٹری سیکٹری کرنلز کو نرس کا انتظام کرنے کا کہا گیا۔ الہی بخش نے 2 ڈاکٹرز کو بلانے کا کہا، ڈاکٹر کرنل مظہر حسین، ڈاکٹر کرنل سعید احمد،
دونوں کو اطلاع دی گئی، مگر اطلاع دینے کے باوجود دونوں نہ آئے۔ The question arises, where are they؟ کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی نرسز تک کا انتظام نہ ہو سکا، نرسز کا قحط پڑ گیا، ملک کے قائد کے لیے ایک نرس تک میسر نہ ہو سکی۔ اب رات کے 8:20 ہو رہے تھے۔ قائد کی طبیعت مزید سے مزید تر بگڑتی جا رہی تھی۔ قائد کو دل کی دوا کا انجیکشن لگایا گیا۔ وہ قائد جنہوں نے زمین کے باشندوں کے لیے اتنا سب کیا، ان کے علاج کے لیے انتظامات نہ ہو سکے، اور یوں لاپرواہی کے باعث 11 ستمبر کا سورج قائد کی زندگی کو لے کر غروب ہوتا ہے۔ فاطمہ جناح کے مطابق اور الہی بخش کے مطابق قائد کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ حافظ تھے۔ اب قائد کی موت ایک حادثہ تھی یا ایک سازش؟ تمام حقائق سامنے رکھنے کے بعد یہ فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ تھینک یو۔